نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تصویر رکھتے ہوئے سنیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض قوموں کے قصے بیان فرمائے ہیں اور ان قصوں کی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصوں کو سن کر سبق اور عبرت حاصل کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے قصوں میں احوال میں عقل مندوں کے بات کو درس عبرت ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللہ فرماتا ہے بے شک ان لوگوں کے قصوں میں احوال میں عقل مندوں کی بات سے درس عبرت ہے. اور عقل مند وہی ہے جو حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل کرے. جو لوگ حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عقل مند کہلانے کے مستحق نہیں. سبق اور عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنوعی شریف کے اندر ایک بڑی ہی عجیب بات بیان فرمائی ہے. وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کرتا ہوں. مولانا روم کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اس مسئلے کے بیان فرمانے سے پہلے کوئی نہ کوئی حکایت ضرور بیان کرتے ہیں.
اور اس حکایت کو بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ ان کی مراد اور ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو سبق اور عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی تینوں شکار کے واسطے نکلے، اور تینوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو شکار ہاتھ آئے گا اس کو آپس میں بانٹ کر تقسیم کر کے کھائیں۔ شکار کی تلاش میں لگ گئے۔ شیر نے شکار کیا جنگلی گائے کا، اور بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا، لومڑی نے شکار کیا خرگوش۔ تینوں اپنے اپنے شکار لے کر آ گئے۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، وہ بھیڑیے، اس نے کہا جی حضور تقسیم کرو۔ تو بھیڑیے نے کہا جناب حساب سے بالکل سیدھا ہے، گائے آپ لے لیں، ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں۔ شکار بھی اپنے اپنے ہیں اور حصہ قدرے دوسرا کے حساب سے بھی شیر ہے۔ شیر کو غصہ آ گیا، غضبناک ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر غضبناک ہو کر بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور کہا کہ بے ادب گستاخ بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے اور ہرن جس کا گوشت لذیذ ہے وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ شیر نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کو تیر پار کے رکھ دیا۔ بھیڑیا بیچارہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، لومڑی وہ سب کچھ دیکھ رہی۔ شیر پھر لومڑی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا وہ لومڑی، اس نے کہا جی حضور تم تقسیم کرو۔ تو لومڑی نے کہا حضرت اس وقت آپ گائے کھا لیں اور شام کو ہرن کھا لیجیے اور کل صبح ناشتہ خرگوش کا کر لینا، میں کچھ نہیں لوں۔ جب لومڑی نے اس طرح تقسیم کی تو شیر نے لومڑی سے پوچھا، مولانا فرماتے ہیں کہ شیر نے کہا کہ آج پوجا بزرگ گفت اے شاہ جہاں ادحال گرگ۔ شیر نے لومڑی سے پوچھا، ابے بڑی دی یہ تقسیم کا طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو لومڑی نے کہا جناب بھیڑیے کے ہاتھ، میں نے تقسیم کا یہ طریقہ بھیڑیے کے ہاتھ سے سیکھا۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے اپنے لیے کوئی چیز منتخب کی تو اس کو جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑے۔ میں سمجھ گئی کہ اگر میں نے کوئی چیز اپنے لیے منتخب کی تو خیر میری بھی نہیں۔ تو جناب کے تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑیے کے ہاتھ سے سیکھا۔ تو شیر خوش ہو گیا، کہنے لگا وہ لومڑی تم نے ہمارا قدر کیا، جاؤ جو تینوں شکار تمہارا ہم اور مار لیں۔ اس حکایت کو لکھ کر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو نتیجہ نکالتے ہیں، وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پورا سے مارا در جہاں کر دو پیدا اب پتے سنیا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس جہان میں ہمیں تمام امتوں کے بعد میں پیدا کیا اور پہلی امتوں کے حالات
کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیے اور ہمیں حکم دیا کہ پہلی امتوں کے حالات کو پڑھ کر سن کر سبق اور عبرت حاصل کرو. جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کا حال دیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا گئی، اس طرح تم پہلی امتوں کے حالات پڑھ کر اور سن کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لو. یعنی تم قرآن میں پڑھو کہ پہلی امتوں پر جو عذاب آیا تو وہ کیوں آیا، اس کی وجہ کیا تھی، انہوں نے کون سا جرم کیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. تو تم اس گناہ سے بچو، تم اس جرم سے بچو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے. اور جن قوموں کو اللہ نے نوازا، سر بلند کیا، کامیاب کیا، وہ بھی پڑھو اور سنو کہ ان کی کامیابی اور سر بلندی کی وجوہات کیا تھی. کون سے انہوں نے کام کیے کہ اللہ راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. تو تم بھی اسی طرح سے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیاب اور سر بلند کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ہم سبق اور عبرت حاصل کریں. تو آپ حضرات کو یہ قصہ سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس کو محض ایک قصہ سمجھ کر، ایک افسانہ سمجھ کر نہ سنیے گا، بلکہ اس نیت کے ساتھ سنیے گا کہ ہم اس قصے سے سبق اور عبرت حاصل کریں. اس قصے کے بیان کرنے کا سبب کیا، یہودیوں نے عرب کے مشرکوں کے ذریعے سے نبی کریم علیہ السلام سے امتحاناً ایک سوال کیا. حضور کا امتحان لیا اور امتحاناً ایک سوال کیا. کیا کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں رہتے اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، کیونکہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام، اور بنی کہتے ہیں اولاد کو. تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو یہ مصر میں تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو فرعون سے ان کا معاملہ ہوا تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے ملک مصر میں کب آئی تھی، کیوں آئی تھی، اور اس کے آنے کی وجہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کو نازل فرمایا. تو اس سورہ شریفہ کو اللہ نے نازل فرمایا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا. قرآن میں اور بھی قصے بیان ہوئے ہیں، مگر صرف ایک یہ قصہ ہے جو مسلسل بیان ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. اے حبیب، ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں بہت اچھا قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف یہ قرآن. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے البتہ تو غافلوں میں سے تھا. اس قصے سے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، یعنی قصوں میں سے حسین جمیل بہت اچھا قصہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، اس قصے کے حالات بالکل نبی کریم علیہ السلام کے حالات سے ملتے جلتے ہیں.
یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، بالکل ملتے جلتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے البتہ تو غافلوں میں سے تھا۔ دیکھیے اللہ نے لَمِنَ الْجَاهِلِينَ نہیں فرمایا، ایک ہے جاہل ہونا اور ایک ہے غافل ہونا۔ جاہل ہونا اور بات ہے، غافل ہونا اور بات ہے۔ جاہل اس کو کہتی ہے جس کو علم نہ ہو، اور غافل اس کو کہتی ہے جس کو علم تو ہو مگر اس کی توجہ نہ ہو۔ توجہ نہ ہو، توجہ کے نہ ہونے کا نام غفلت ہے۔ تو اللہ نے غافلین فرمایا کہ محبوب تمہاری ادھر توجہ نہیں تھی، اب تمہاری ہم توجہ لگا رہے۔ کس سے شروع ہوتا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف، اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب سے کہا یوسف میرا کی ہے اپنے باپ سے، یا ابتے اے میرے باپ، انی رأیت بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا والشمس والقمر، 11 ستاروں اور شمس و قمر کو، رأیتهم ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر قریب تقریباً 7 برس کے قریب تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا، 11 ستارے سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا۔ جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سن کر گود میں جلدی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلیجے سے لگا اور فرمایا کہ اے نور نسل، یہ مبارک خواب ہے اس سے نہ ڈل۔ فرمایا میرے بیٹا یہ بہت مبارک خواب ہے، تمہیں ڈرنے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن سنو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، جو تیرے ساتھ مکر کریں گے، فریب کریں گے، دھوکہ کریں گے، دھوکہ کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اگر تو نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو وہ خواب کی تعبیر سمجھ لیں گے، کیونکہ وہ کوئی بے سمجھ نہیں، پیغمبر کاغذ علم والی، تو وہ فوراً سمجھ لیں گے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں اور شمس و قمر سے مراد ماں باپ ہے،
اور تو نے ان کو اپنے تائیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ خواب کی تعبیر سمجھ لیں گے تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور ان کے دل میں حسد پیدا کر دے گا کہ دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹا ہو کر ہم سے بھی سجدے کرواتا ہے اور ماں باپ سے بھی سجدے کروانے کے بعد دیکھتا ہے تو شیطان ان کے دل میں بغض اور حسد پیدا کر دے گا، پھر وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے، اس لیے اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کر۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جو تھے ان کا نام تھا یہودا، اس کی بیوی دیوار کی آڑ میں کھڑی ہوئی یہ بات سن رہی، یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کرنا اور یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا، وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے، وہ سن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بتانے کا یکتبی کا وقت کا، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا، مجتبی بنا لے گا، برگزیدہ کر لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے، تجھے نبی بھی بنائے گا، دنیا کی بادشاہی بھی دے گا، دینی نعمت بھی دے گا، دنیاوی نعمت بھی دے گا، اور تجھے ان سارے بھائیوں میں برگزیدہ کرنے کا مجتبی بنا لے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی آل پر بھی اپنی نعمت پوری کرے، یعنی یعقوب کی آل اولاد میں بہت سے بادشاہ بھی ہوں گے، بہت سے انبیاء بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی نعمتیں پوری کرے گا، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق، جیسے کہ اس نے تیرے باپ دادوں پر اپنی نعمت پوری کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر اپنا نام تواضعاً حاصل کرتے ہوئے نہیں، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں چند باتیں عرض کرنی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرنا، وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ وسوسے ڈالے گا، بغض اور حسد پیدا کر دے گا، اور اسی طرح یعنی وہ تیرے ساتھ ملک کریں گے، حسد کریں گے، شیطان وسوسے ڈالے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برگزیدہ کر لے گا، مجتبی بنا لے گا، اور تجھ پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا کہ تجھے نبی بھی بنائے گا، بادشاہ بھی بنائے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، جس طرح کہ اس نے تیرے باپ دادوں پر اپنی نعمتیں پوری کی تجھ پر بھی کرے، سب کچھ بیان کر معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرا یہ بیٹا نبی بھی بنے گا، بادشاہ بھی بنے گا، اللہ اس کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، یہ سب پیشین گوئیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دی، لیکن جہاں ایک اشکال پیدا ہوتا وہ یہ کہ جب یہودے کی بیوی دیوار کی آڑ میں کھڑی سن رہی تھی
تو یعقوب علیہ السلام کو پتا نہ چلا؟ ان کو پتا ہوتا تو وہ کہتے کہ بھائی بیٹا ابھی چپ کر وہ سن رہی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں. تو اگر ان کو علم ہوتا تو وہ بیان نہ کرتے، یوسف علیہ السلام کو نصیحت نہ کرتے. تو معلوم ہوا کہ ان کو پتا نہیں تھا. کسی قسم کی باتوں سے بعض لوگوں نے قیاس کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا. یہ ذرا کسی کو جس کے پر یہ سورج کی شعاع پڑ رہی ہے، یہ میری آنکھ میں پڑتی ہے جو ادھر والی یہ جو کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا درمیان کی اس کے ساتھ والی بائیں طرف کی، بھائی یہ نہیں ہے، دوسری اس کے ساتھ والی اس کے ہاتھ کی طرف یہ. کسی قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر پھر لوگوں نے یہ قیاس کیا. یہ قیاس یہ کوئی دلیل نہیں، قرآن حدیث قیاس ہے کہ اگر ان کو علم ہوتا تو جب وہ سن رہی تھی تو پھر آپ بیان نہ کرتے. اس سلسلے میں میں ایک بات عرض کرتا ہوں. بچی میرے بزرگ کو اور سوچتا ہوں، توجہ کرو، نبیوں کو علم ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ توجہ نہیں ہوتی. علم کا ہونا اور چیز ہے، توجہ کا نہ ہونا اور چیز. علم ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی نبیوں پر ایسا بتاتا ہے کہ بعض وقت ان کی توجہ کسی خاص عمل کی طرف نہیں رہتی اور ہونے والا کام ہو جاتا. جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کو سن کر دور تک پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام کے مستقبل، یوسف علیہ السلام کے حالات میں ایسے کھو گئے کہ ادھر توجہ نہ رہی اور ہونے والی بات ہو گئی کیونکہ یہ مقدر ہو چکا تھا. تو علم تو ان کو تھا، کبھی کو پیشین گوئیاں کر رہے ہیں اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جب تیرے بھائی تیرے ساتھ حسد کریں گے تو ان کے بغض و حسد کا شکار ہو جائے گا اور پھر امتحان کی منزل میں مبتلا ہو جائے گا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برگزیدہ کر لے گا اور جس مقام پر اس نے تجھے پہنچانا ہے وہ پہنچا دے. ان کو علم تھا مگر وہ مستقبل کے حالات میں ایسے کھو گئے، مستغرق ہو گئے کہ ادھر توجہ نہ رہی کہ وہ دیوار کے پیچھے کھڑی سن رہی، کیونکہ یہ مقدر ہو چکا تھا اور ہونے والی بات ہوئی. تو اللہ کے نبیوں کو علم ہوتا ہے مگر توجہ نہیں ہوتی، اور جب توجہ نہیں ہوتی تو ہونے والی بات ہو جاتی. مثلا آپ نماز پڑھتے، آپ کو علم ہے کہ عصر کی نماز کی 4 رکعتیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان ذرا کسی اور طرف چلا گیا، نماز کی طرف سے توجہ ہٹ گئی تو ادھر غلطی لگ گئی، متصابہ لگ گئی. بیٹھنا تھا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا تھا تو بیٹھ گئے. تو کیا آپ کو علم نہیں؟ علم ہے آپ کو، لیکن آپ کو غلطی کیوں لگی؟ بیٹھنے کی بجائے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ توجہ نہ رہی. تو علم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو کر دیتا ہے اور اپنے پیاروں کی توجہ اس وقت اس کام کی طرف سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہونے والا کام ہو جائے. معصور ہے یہودا کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کرنا اور یعقوب علیہ السلام کا یہ نصیحت کرنا سن اور اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا. اس کے شوہر نے دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیا.
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، 5 بیویوں سے 12 فرزند ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ آپس میں حقیقی بھائی، یہ ایک ماں، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ علاقی بھائی تھے۔ جو باپ کی طرف سے حقیقی ہو، ماں کی طرف سے سوتیلے ہوں، ان کو کہتے ہیں اور باپ ایک ہے، اس کی چند بیویاں ہیں، ان بیویوں سے جو بچے پیدا ہوئے تو وہ آپس میں کہلائیں گے علاقی۔ تو بنیامین اور یوسف حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 جو تھے وہ ان کے علاقی بھائی، یہ ساتھ سچے سب ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، یہ یوسف سب سے چھوٹا اور یہ خواب دیکھتا ہے کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھ کو ابھی سے یہ ہم سے سجدے کروا رہا، ابھی سے یہ ہم سے سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے، اور ذرا دیکھو تو صحیح، 11 ستارے ہوتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، شمس و قمر ماں باپ سے بھی سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے، تو ابھی سے جب یہ ایسے خواب دیکھتا ہے تجھے بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ بس وہی بات شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا اور بھائیوں کے اندر یوسف اور بنیامین کا حسد اور بغض پیدا کرنا شروع کیا۔ اکٹھے ہو کر بیٹھے کہ اب کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی یوسف وإخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے قصے میں سائلوں کے واسطے، سوال کرنے والوں، گفتگو کرنے والوں کے واسطے معرفت کی نشانیاں، سبق اور عبرت حاصل کرنے کی دلیلیں اور نشانیاں موجود۔ چلیے صاحب، اب 10 بھائی جو مل کر بیٹھے تو اب یوسف کے خلاف منصوبہ بننے ہے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب إلى أبينا منا، ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے، ہمارا باپ یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے ان دونوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت، ہم ایک قوت والا لشکر ہے، ہم 10 کے 10 لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں آگے آ جائے۔ تو تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، کسی نازک موقع کے وقت جو ہم کام کر سکتے ہیں، ہم خدمت کر سکتے ہیں، یہ 2 بچے نہیں کر سکتے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرتا، لیکن ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دونوں سے کرتا ہے، حالانکہ جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ دونوں بچے نہیں کر سکتے۔ تو بے شک ہمارا باپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوبا ہوا، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یوسف کی محبت میں وابستہ ہے، یا یوسف کے ساتھ محبت کرنے کے سلسلے میں صریح خطا اور غلطی پر ہے۔ یہاں سے معاملہ شروع کہ ہمارا باپ انصاف نہیں کر رہا، وہ ہم سے زیادہ ان کو محبوب رکھتا ہے، حالانکہ وہ بچے وہ اتنے کام نہیں آ سکتے،
وہ اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنی کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم نازک وقت پر کام آ سکتے ہیں۔ ان کا جو خیال تھا کہ ہمارا باپ غلطی پر ہے تو یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ان کا خیال غلط ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو بنیامین اور یوسف سب سے چھوٹے، اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں باپ ان سے زیادہ محبت، یہ نہیں کہ بڑوں سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے محبت اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن محبت کا انداز بدل جاتا ہے۔ مطلب چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا لیا، اس کا منہ چوما، تو جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس طرح گود میں بٹھا کر اس کا منہ نہیں چوما جاتا، لیکن محبت اس سے بھی ہوتی ہے، محبت کا انداز بدل جاتا۔ ایک تو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اس واسطے زیادہ محبت کے مستحق تھے کہ وہ چھوٹے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ انتقال کر بچپن میں یتیم ہو، تو ماں تو تھی نہیں، پیار کرنے والی تو اب باپ بھی نہ کرتا تو پھر ان یتیموں سے کون پیار کرتا؟ اس وجہ سے بھی وہ زیادہ محبت کے مستحق تھے کہ ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا، ماں کی آنکھوں سے محبت کھل گئی تھی، تو اب اگر باپ بھی ان سے پیار نہ کرتا تو پھر کون پیار کرتا؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نگاہ بصیرت سے دیکھتے تھے کہ یوسف میرا جانشین بنے، وہ جو وراثت ہے باپ دادے کی نبوت وہ اس کو ملے گی، اور یہ درجے اور مرتبے میں سب سے زیادہ بلند ہے کہ اللہ اس کو نبی بنائے گا، یہ میرا جانشین بنے گا۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ ایک باپ کے بہت سے بیٹے ہوں، لیکن جو بیٹا نیک ہوتا ہے، باصلاحیت ہوتا ہے، جس کا مستقبل آگے چل کر بہت زیادہ روشن ہونے والا ہوتا ہے، اس بیٹے کے ساتھ باپ کو فطری طور پر زیادہ محبت ہے۔ تو یہ چند وجوہات تھی جن وجوہات کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیامین سے بھی محبت کرتے۔ تو شیطان نے پہلا وسوسہ یہ ڈالا بھائیوں کے دل میں کہ تمہارا باپ انصاف نہیں کر رہا، ان سے زیادہ محبت کرتا، تم سے نہیں کرتا، حالانکہ وہ بچے کو کوئی کام نہیں آ سکتے، تم کو بہت کام آ سکتے۔ یہ پہلا وسوسہ، جب یہ وسوسہ ڈالا تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، تو اب تو کیا کرنے لگے، کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل۔ 10 بھائیوں نے مل کر جو منصوبہ بنایا، بات چیت ہو رہی ہے، پہلی بات یہ ہوئی کہ قتل کر۔ جب انہوں نے قتل کا کہا تو بڑا بھائی جو تھا یہوذا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کبھی، آخرت بھائی ہے گو کچھ بھی صحیح۔ ایسی بات قتل نہ کر، قتل کا منصوبہ بنا نہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آخر وہ ہمارا بھائی ہے۔ بھائی کا کچھ بات تھا کچھ باپ کا مشورہ، آخر کو یہ رد ہو گیا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ آخر تو ہمارا بھائی، کچھ یہ خیال کیا کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو ہمارے باپ کو بڑا صدمہ پہنچے گا، کچھ باپ کا خیال کیا، آخر یہ مشورہ رد، قتل نہیں، اب اسے کیا کریں؟ کہنے لگے اب اس طرح ہو آرکائیں یخلو لکم وجہ ابیکم،
وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ایسا کرو کہ اس کو کسی ہیلے بہانے طریقے سے گھر سے نکالو اور کسی دوسرے ملک میں پھینک دو، کسی دوسرے ملک میں پہنچا۔ جب وہ نہیں ہوگا تو تمہارے باپ کی توجہ خالص تمہارے لیے رہ جائے۔ یہ کہا کہ بھائی کو کسی دوسرے ملک میں پہنچا دو، اس ملک سے نکال دو، دور کر دو، ہے یہ بھی گناہ، لیکن وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ گناہ کر لو بعد میں نیک بن جائے، بعد میں توبہ کر لیں گے نیک ہو جائے۔ قتل نہ کرو، اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں پہنچا، مقصد تو یہ ہے کہ وہ باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے۔ جب وہ نہیں ہوگا تو پھر باپ کی توجہ تمہارے لیے رہے گی اور تم ہی باپ کی توجہ کا مقصد ہوگے، پھر تمہارا باپ تم سے ہی محبت کرے گا، اپنا مقصد اس سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ ایسے بھی گناہ کہ یوسف کو کسی دوسرے ملک میں کسی طرح پہنچا دیا جائے اور باپ کو جدا کر دیا جائے، لیکن گناہ کر لو بعد میں نیک بن جائے، بعد میں نیک بن جانا، توبہ کر کے نیک ہو۔ میرے ساتھ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی طرح یوسف کو جہاں سے نکال دیں اور کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیں، نہ وہ رہے نہ ہمارا باپ اس سے محبت کرے، پھر ہم ہوں گے اور ہمارا باپ ہوگا، وہ ہمارے ساتھ محبت کرے گا اور اس کی توجہ خالص ہماری طرف رہے گی، اس سے ہمارا مقصد حاصل ہے۔ یہ منصوبہ بنا کر باپ کے ساتھ آنے، لیکن سوچ آئی کہ بھائی آخر اس کو اس ملک سے جو نکالو گے تو کس طرح نکالو، کسی دوسرے ملک میں جو پہنچانا ہے تو کس طرح پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، انہوں نے کہا قتل تو نہ کرو، یہ تو تم نے طے کر لیا ہے، ایسا کرو کہ کسی اندھے کنویں میں ڈالو، جہاں سے لے جاؤ باہر تو جنگل میں کوئی ایسا کنواں ہو جس میں سے لوگ عام طور پر پانی نہ نکالتے ہو، جنگل میں ہو، اس کنویں میں ڈالو۔ جل کا بھی بات اس تیار آتے، کوئی قافلہ آئے گا اور وہ قافلہ اس کو نکال لے، ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہی ہے تو یہ کر، کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا، قافلے والے کنویں سے پانی نکالنے جائیں گے تو وہ اس کو بھی نکال لیں گے اور نکال کر نہیں، یہ منصوبہ بنا کے باپ کے پاس قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہے ہمارے باپ، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، یوسف کے معاملے میں ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ، بڑے ہمدرد تھے، اس سے بڑی محبت رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ درخواست کر چکے ہیں اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست کو رد کر دیا ہوگا، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ۔ معلوم ہوا پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ اس قسم کا سوال کیا ہوگا جس کو یعقوب علیہ السلام نے رد کر دیا ہوگا۔ جب جس وقت انہوں
انہوں نے یہ کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں کرتے، ہم پر اعتماد نہیں کرتے، بات کیا ہے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا بات کیا ہے، تم سب کو کیا کہنے لگے ارسلہ معنا وطن، ابا جان کل ہم نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا ہے، تو اس کو ہمارے ساتھ ہم یہاں پہ سیر کرنے تفریح کرنے جائیں گے، جنگل میں کھیلیں گے کودیں گے، باغوں کے پھل میوے کھائیں گے، یرتا و یناب، وہ بھی پھل میوے کھائے گا، دوڑے بھاگے گا، اچھلے کودے گا، اس سے ذرا طبیعت میں فرحت پیدا ہوگی، تازگی اور شگفتگی پیدا ہوگی۔ تو ہم نے سیر کا تفریح کا پروگرام بنایا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو، وہ بھی کھائے پیے کھیلے کودے دوڑے بھاگے، تاکہ طبیعت میں ایک سرور پیدا ہو، شگفتگی اور تازگی پیدا ہو۔ اور ابا جان کسی قسم کا کوئی خیال نہ کرنا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فرزندو، تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈالو، اور میں یہ خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا، اور تم اس سے غافل رہو، تم تو اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لوگ کہتے ہیں علم نہیں ہے، بولو علم نہیں ہے، اور ماتے تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈال دے گا، اور میں یہ خوف کرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یعنی جو بات انہوں نے آ کر کہنی تھی وہ پہلے ہی اشارتاً بتا دی۔ چنانچہ شاعر کہتا کہ مجھ کو ڈر ہے، خوف ہے، دہشت ہے، یہ خوبصورت چاند سی صورت ہے یہ، اور تم کہیں غافل رہو اس سے وہاں بھیڑیا کھا جائے اس کو بے گمان۔ فرزندو، میں یہ خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کرے، تم اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اس کو کھا جائے، تو کیا کرے؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے ابا جان، ہم سب بھائی لک جیسے جوان، بڑے باہمت، بڑے باقوت، ہم سبوں کے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم تو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانے والے اور خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوئے، ہمارا ہونا پھر کیا ہوا؟ بنا ہمارے جیسے 10 جوانوں کے اس کو بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارا ہونا نہ ہونا تو ایک جیسا ہی ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 10 جوان ہوں اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو، پیارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟ اچھی بات، اصل بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم یہی، اللہ کی رضا اسی میں۔ حالانکہ پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ درخواست تو کی تھی، مگر آپ نے اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن آپ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہی۔
چلیے تھا دوسرا دن ہوا تو بھائی چلے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ملے. پہلے تو بڑے پیار سے محبت سے کندھے پر کھاتے گود میں کھاتے بڑی محبت اور پیار سے تھے. جب شہر سے کوئی آپ تک بھی دور چلے گئے اور یہ خیال کیا کہ اب اس کی چیخوں پکار سننے والا کوئی نہیں اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں, تو زمین پر دے ماں اور کہنے لگے ہاں بھائی اب سنا وہ کیا خواب تم نے دیکھا. ارے ابھی سے ہی تو تاروں سے سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے, شمس و قمر کے سجدے کرنے کے خواب دیکھتا ہے. ایک نے ادھر سے تھپڑ مارا, یوسف علیہ السلام دوسرے بھائی کی طرف گئے, اس نے بھی مارا. بہت مارا پیٹا, بڑی حقیقت اور تکلیف. پیار کرتے تھے ابھی جو سب کے سب ہو گئے, کم بھر میں وہ گئے گو غضب. ایک نے مارے کماتے زور سے, پھول سے رخسار بس تم نہ گئے, اور دوسرے نے ٹھوکر ماری ستم, گر پڑا یوسف پہ ایک کوہ علم, اور تیسرے نے بال نوچے آپ کے جو کنگی سے سوارے باپ کے. کسی نے بالوں سے پکڑ کر کے, کسی نے چپڑ مارا, کسی نے پیر سے ٹھوکر ماری. پیٹتے وہ تھے تو پھر بس آ گیا, کاش کے باپ یہ حالات کا, اور جانور صحرا کے صبر کرا گئے, آسمانوں کے فرشتے رو دیے. بہت مارا پیٹا, اذیتیں پہنچائی, کسی نے پالوں سے پکڑ کر کھینچا, کسی نے مکہ مارا, کسی نے پیر سے ٹھوکر ماری, اذیتیں تکلیفیں پہنچائی. اور یوسف علیہ السلام ابا ابا کر کے پکارتے تھے, اور آخر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اٹھا اور آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کنویں میں لگتا ہے. وہ جو اندر کنواں تھا وہ ان کی نظر میں تھا, وہاں لے گئے اور کنویں میں پھینکنے لگے, رسیوں کے ساتھ باندھ کر آپ کو لٹکایا. ابھی آپ پانی سے 2-3 فٹ اونچے سے چھری سے رسی کاٹ دی. اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَطْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ, جب وہ لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے, اس بات پر ان کا اجماع ہو گیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو, تو باندھ کر لگا. ادھر انہوں نے رسی کے اوپر چھری رکھی, رسی کو کاٹ دی اور یہ پانی میں گر پڑی, اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کر لے خبر جلدی سے جبریل امین
کٹ چکی رسی محبت کی کہیں، اور بھائیوں نے آج چھوڑا ہے جسے گود میں جا کر اسے جلدی سے لے، اور بھائیوں کے ہاتھ سے ملتے ہی ڈھیل آ گئے اس آن میں بد جبرائیل۔ بھائیوں نے رسی کاٹی، خود اللہ کے حکم سے جبریل امین سدرۃ المنتہا سے چلے، رسی کٹی، یوسف علیہ السلام ابھی پانی میں نہیں گرے کہ جبریل نے پہلے ہی پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی، اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو کچھ تیرے ساتھ کر رہے ہیں تو سب کچھ ان کو بتائے گا، لیکن ان کو اس وقت کوئی خبر نہیں ہو، اشارے سے جتائے گا بتائے گا، مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مصر کا بادشاہ جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا بھائی یوسف، سب کچھ ان کو بتائے۔ نیچے تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین نے یوسف علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور بھائیوں نے کیا کیا، وہ جو یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا تھا اس کو خون لگایا، کوئی جانور پکڑ کے بکری یا کوئی ہرن وغیرہ اس کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر اس کے چھینٹے مار، اور وہ خون آلودہ قمیص لے کر رات کے وقت روتے ہوئے شور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے بچاؤ اباہم عشاء یبکون، وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کی تاریکی میں روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے۔ رات کی تاریکی میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کا جو رونا تھا وہ جھوٹا رونا تھا، تو رات کے وقت پتہ نہیں چلتا کہ سچا رونا رو رہا ہے یا جھوٹا۔ اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، اندھیرا تھا، اور اندھیرے میں آدمی ایسے ہی ہو کرتا رہے تو کیا پتا چلتا ہے کہ سچا رونا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے بھی یا نہیں ہے؟ جن کے وقت تو پتا چل جاتا ہے، تو جن کے جھوٹے تھے ان کا رونا جو تھا وہ مصنوعی تھا، بناوٹی تھا، تو رات کے وقت آئے تاکہ پول نہ کھلے اور پتہ نہ چلے کہ ہمارا رونا بناوٹی اور جھوٹا، روتے ہوئے آ جاؤ کر کے آ جاؤ، اور آ کر کیا کریں گے؟ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہے ہمارے پاس، انا ذهبنا نستبق، ہم نے دوڑ لگائی کہ دوڑ لگائیں اور دیکھیں آگے کون نکلتا ہے، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے لیے ہم نے دوڑ لگائی۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان، اپنے کپڑوں، اپنی چیزوں کے پاس ہم چھوڑ گئے، تو ہم تو دوڑ لگاتے ہوئے نکل گئے آگے، اس کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو ایک بھیڑیا تھا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جان آپ ہماری تصدیق تو نہیں کریں گے
آپ ہماری بات تو نہیں مانیں گے لیکن ہے ہم سے. اور یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھیے, اس کو دیکھو کون لگا ہوگا. کھا گیا یوسف کو آ کر بھیڑیا, آئے ہم پر اجر پر پا ہو گیا. اور کرتا کہیں سے پھنسا ہی نہیں. پہلے اس نے کرتا اتار کے رکھ لیا اور پھر یوسف کو کھا گیا. جن قسم کا بھیڑیا تھا کھانا کے بھیڑیا کو چیرے مارے وہ کسی سے ڈر سکتے ہیں. یہ دیگر بچوں سے مرعوب ہو سکتا ہے. کیا حمایت کا شیر کو کوئی نہ کوئی بات اس کی ایسی ضرور ہو جاتی ہے جس میں اس کا دل سے کھل جاتا ہے, ڈھول کا پیڑ پھر جاتا ہے. ان کو یہ سمجھنا ہی کہ قیامت کا محمد کرتے کے پہاڑ میں لوٹ گئی کرتا اسی طرح صحیح سلامت اور خون کے کھینچے مار کے لے. آپ نے فرمایا کہ بڑا عقل مند قسم کا فلسفی منطقی قسم کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوزر کو تو کھا گیا اور کرتا کسی سے پتا ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا, فرزندوں کے جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ تمہارے نقشوں کی بنائی ہوئی بات ہے, یہ گڑی ہوئی بات ہے, بناوٹی. اصل حقیقت یہ نہیں ہے. اصل حقیقت مجھ کو معلوم ہے لیکن تصور جمیل. اب تو خبر یہ کیا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون. مانتا ہوں اس پر جو کچھ تم بتا رہے ہو. وہاں میں ایک بات کرتا ہوں ذرا غور کرو. پہلی بات تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یقین گوئی کو ہے کہ اللہ تجھے برگزیدہ کرے گا, تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا, تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا, دینی اس طرح سے تجھے نبی بنائے گا, دنیاوی اس طرح سے تجھے مصر کا بادشاہ بنائے گا. دونوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یقین گوئی ابھی پوری ہوئی ہے, ابھی پوری نہیں, ابھی وہ مصر کے بادشاہ نہیں ہے, ابھی خوابوں کی تعبیر کا ظہور نہیں ہے. تو انہوں نے تو خود یہ پیشین ہوئی کیونکہ کہ ایسا ہوگا, اور وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا. تو کیا وہ یقین کر سکتے تھے کہ یوسف کو بھیجنے کا دیں, یوسف ختم ہو گئے کیونکہ جو انہوں نے یقین گوئیاں کی ہیں وہ تو ابھی ایک بھی چوری نہیں ہوئی. تو ماننا پڑے گا کہ ان کو علم کا یقین تھا کہ جو کچھ میں نے یقین گوئیاں کی ہیں وہ پوری ہو کے رہے گی. اور یوسف علیہ السلام کو بھیجنے دینے میں کوئی نہیں کھایا, وہ زندہ ہے, لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر یوسف کو امتحان کی منزل میں ڈال دیا, ادھر مجھے امتحان کی منزل میں ڈال دیا. اب ہم دونوں کا امتحان شروع ہو گیا ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ ہی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے. اور اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ جس امتحان کی منزل میں تو ڈال دیا ہے اب اس امتحان کی منزل میں ہمیں کامیاب. ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں, بعض لوگ جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا کہ یوسف کنویں میں ہے تو وہ نکال کر لے آتے. یعقوب علیہ السلام کو اگر علم ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے
نکال کر لے آتے تو معلوم ہوا کہ ان کو علم نہیں، ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کی قسم کی تیار تھی. اگر علم ہوتا تو نکال کر لے آتے، جب نکال کر نہیں لائے تو معلوم ہوا تو علم نہیں تھا. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا علم کنویں تک ہی نہیں تھا، آگے تکتے مصر تک بھی. تو بولے اگر وہ نکال کر لے آتے، اگر وہ نکال کر لے آتے، اگر وہ نکال کر نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ان کو پتے مصر پر پہنچانا چاہتا تھا، وہ تدبیر پوری ہوتی. بولو اللہ تعالیٰ جس طرح یوسف علیہ السلام کو پتے مصر پر پہنچانا چاہتا تھا، اگر یعقوب علیہ السلام کنویں سے نکال کر لے آتے تو وہ تدبیر پوری ہوتی. اور یعقوب علیہ السلام نے جو کوششیں گوئیاں فرمائیاں وہ پوری ہوتی نہیں. تو ان کو علم تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے منزل مقصود پہنچائے. ایک بات اور پیش کرتا ہوں، اپنی طور پر سوچو، میرا تمہارا بیٹا چند دوستوں کے ساتھ خیر کے لیے تقریر کے لیے چلا جائے، صبح چلے گا، شام کو اس کے دوست آ کر یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، جانور کھا گیا، تو دونوں کی بات سن کر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ جو سچے بیٹے کے متعلق ایسا کہا جائے گا وہ گھر میں بیٹھا رہے گا؟ وہ دوستوں سے کہے گا کہ چلو میرے ساتھ، مجھے وہ موقع دکھاؤ کہاں بھیڑیا نے کھایا، میں یہ دیکھوں کہ وہاں بھیڑیا آ بھی سکتا ہے یا نہیں، وہاں کوئی بھیڑیا رہتا بھی ہے یا نہیں، کہیں تم نے تو کوئی سازش نہیں کی، کہیں تم نے تو میرے بیٹے کو قتل وتل نہیں کر دیا. اور اگر دن پر اس کو بھیڑیا لے گیا تو چلو چل کے دیکھتے ہیں بھیڑیے نے گوشت کھایا ہوگا، ہڈیوں تو نہیں چبا گیا، سارا تو نہیں کھا گیا، کچھ تو اس کے جسم کا حصہ کہیں ہوگا، تو چلو جتنا کچھ اس کا ڈھانچہ، کچھ اس کے جسم کا جتنا بھی حصہ ملے اس کو پکڑ کے لائیں اور قتل وغیرہ کریں. تو باپ گھر میں بیٹھا رہے گا، محلے سے تو دیکھے گا یا نہیں، موقع محل پر جا کر تصدیق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو بولو یعقوب علیہ السلام نے کوئی تصدیق کی، کوئی تحقیق کی، کوئی تفتیش کی، ان سے یہ بتایا کہ چلو مجھے موقع دکھاؤ کہاں بھیڑیے لکھا ہے؟ کیوں نہیں کی؟ ارے تفتیش اور تحقیق میں وہ کرے جس کو خبر نہ ہو. یعقوب علیہ السلام کو تو سب کچھ خبر تھی، سب کچھ معلوم تھا. فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ حقیقت نہیں، یہ تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے، یہ من فرق ہے. اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں، لیکن اب میں خبر کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا. تو وہ اللہ کی رضا پر چلتے یا میرے تمہارے قیاس پر چلتے؟ اللہ کی رضا پر چلتے. چلیے ایک بات اور سوچیے، یوسف علیہ السلام کو ابھی اب سنیں گے کہ مصر والے نکال کر دے دیں تو 40 سال گزر گئے. یوسف علیہ السلام کے مصر میں جا کر ساری عمر قید نہیں رہے، شہزادے کی زندگی بسر کرتے، شہزادے خریدے آ چل کر آتے، بادشاہ کے گھر میں تھے اور تھیٹروں قافلے آتے جاتے تھے. یوسف علیہ السلام نے کسی کے ہاتھ سے رکا جوڑ دیتی، پیغام جوڑ دیتی اپنے باپ کو کہ ابا جان میں زندہ ہوں، میرے بہنوں نے میرے ساتھ یہ شروع کیا تھا، اس طرح مجھے قافلے کے ہاتھ بھیج دیا اور اب میں مصر میں ہوں، اسی طرح مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ. 40 سال تک یوسف علیہ السلام بھی کوئی پیغام نہیں بھیجتے، کوئی اطلاع نہیں کرتے. کیوں؟ اطلاع تو اس کو کی جاتی ہے جو کوئی خبر ہو. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے، وہ سب کچھ دے گا.
ادھر وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی، ادھر وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ ہم امتحان میں ہیں، ہمیں صبر و فکر کے ساتھ امتحان کو پاس کرنا چاہیے۔ نیچے تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں بھی ڈال دی، خبر رکھتے تھے، روز بعد جاتے تھے، کیوں کہ کسی طرح جو نکل کر واپس نہ آ جائے، اس کو کوئی کاٹنے والا نکالنے یا کسی طرح کنویں سے نکل آئے اور واپس آ جائے، تو ہم نے تو اپنے باپ سے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اگر یہ واپس آ گیا تو باپ کو منہ دکھانے کے نہیں رکھیں گے، باپ کہے گا تم نے تو کہا تھا بھیڑیا کھا گیا تو یہ کیسے آ گئے، تو ہمارا سارا منصوبہ غلط ہو جائے گا۔ تو وہ نگرانی رکھتے تھے کہ کسی طرح یوسف کنویں میں سے نکل کر گھر نہ پہنچنی، خیال رکھتے، روز جا کے دیکھتے تھے کہ کنویں میں ہے۔ 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں، کتنے دن؟ 3 اور حضرت جبریل امین یوسف علیہ السلام سے کہتے کہ غم نہ کرے یوسف نہ ڈر گھبرا نہیں، ساتھ ہے تیرے الہ العالمین، صبر تھوڑا سا بھی درکار ہے، تو ہی تو پھر مصر کی سرکار ہے، تجھ سے یوسف وہ ہوا ہے فضل ربی، تیرے قدموں پر جھکیں گے سب کے سب، سب صبر کرو اور فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ایک دن آئے گا کہ تم مصر کے بادشاہ بنو گے، اور یہ بھائی جو ہیں یہ سب تمہارے قدموں میں جھکیں گے۔ اور جس کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، شاہ ہے گلو گلزار ہے، اور نزول رحمت غفار ہے۔ 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں، چوتھے دن ایک قافلہ آیا تھا، وہ مدین سے مصر کو جا رہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بجات سیارتم، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا، قافلہ آیا، قریب ہی وہ ٹھہر گیا، سامنے کنواں تھا، معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی آتے جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہاں کنواں، تو انہوں نے ایک پانی نکالنے والا بھوجا تو جاؤ کنویں سے پانی لاؤ، اس پانی نکالنے والے نے جب ڈول لٹکایا تو جبریل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس ڈول میں بیٹھ جاؤ، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس پانی کھینچنے والے نے، نکالنے والے نے جب سمجھا کہ بہا ہو گیا، اس میں تم نے پانی بھر گیا، اس نے کھینچنا شروع کر دیا، جو ہی اس نے رسی کو اوپر کھینچا اور ڈول سامنے آیا تو کیا دیکھا کہ ڈول میں بجائے پانی کے یوسف علیہ السلام، اب بڑے خوبصورت، جو ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا آہا کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے،
اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے وَأَقَرُّوهُ بِقَاءَ، انہوں نے اس کو پونجی سمجھ کر، سرمایہ سمجھ کر چھپایا. یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، اس کو چھپا لو، مصر میں جا کر بیچیں گے اور پیسے بہت ملے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو باپ کی نگاہوں سے دور کر دی. قافلے والوں نے پونجی سمجھ کر، سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. کسی کا کچھ ارادہ ہے، کسی کا کچھ ارادہ ہے، اور اللہ ان کو تخت مصر پر بٹھانا چاہتا ہے. اللہ فرماتے جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سب کچھ جانتا ہے. ان کے ارادے کیا تھے اور اللہ کیا چاہتا ہے آپ آگے کو. جس وقت تک انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا، بھائی آئے، انہوں نے کنویں میں دیکھا تو یوسف کوئی چل گیا. ادھر ادھر دیکھا ایک قافلہ بیٹھا ہوا. بھائی قافلے والوں کے پاس گئے. قافلے والوں، اس کنویں میں ہمارا غلام تھا، ہمارا ایک لڑکا تھا، تو تم نے نکالا. قافلے والوں نے سمجھا کہ ہم ہیں مسافر، اور یہ 10 لاکھ جیسے جوان ملتی جلتی شکلیں، معلوم ہوتا ہے کسی بڑے خاندان کے چشموں چلا. تو اگر ہم نے جھوٹ بولا تو کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا جو ملک ہے اور ہمیں مسافر، تو بعد میں لڑکا ہم سے نکل آئے گا تو مصیبت ہوگی. تو سچی بات کر دو. قافلے والوں نے کہا ہاں، ہم نے اس کنویں سے ایک لڑکا نکالا، ہم نے ڈول لٹکایا تھا پانی نکالنے کے لیے، تو یہ لڑکا نکلا ہے. بھائی کہنے لگے کرو نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا غلام ہے اور یہ بہت بڑا غلام، اس کے اندر بڑی بری عادت ہے. ہم اس سے تنگ آ گئے اور تنگ آ کر ہم نے ان کو اس کو کنویں میں ڈالا. تو ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنی نگاہوں سے. تو تم اگر اس کو خریدنا چاہتے ہو تو خریدو، ہم تمہارے ہاتھ بھیج دیتے ہیں. تم اس کو لے جاؤ، جس ملک میں جا رہے ہو اس ملک میں لے جا کر بیچ دینا یا ویسے چھوڑ چھاڑ دینا، جہاں سے اس کو لے جاؤ، کیونکہ ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو خریدو. وہ کہنے لگے جی خریدے کیا، ہمارے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں، قیمت ہی نہیں ہمارے پاس. کہنے لگے کہ زیادہ مہنگا نہیں ہے، سستا ہے بڑا. انہوں نے کہا جی سستا ہو یا مہنگا ہو، ہمارے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں. وہ کہنے لگے کچھ دیکھو تو صحیح، کچھ چیزوں میں ہاتھ سے مارو. تو کہنے لگے جی ہاتھ سے مارے، ہمیں تو اپنے چیزوں کی خبر ہے، اور کچھ تو دیکھو. انہوں نے جو ہاتھ مارے تو جیبوں سے چند چونیاں نکلی جو کھوتی تھی. وہ جیبوں میں اس لیے رہ گئی کہ وہ چلتی نہیں، بازار میں ان کو لیتا کوئی نہیں تھا، کھوتی تھی. اور کتنی چونیاں تھیں؟ 18 یا 20 درہم چونی کو کہتے، 1 روپے کا چوتھائی حصہ. 18 چونیاں وہ بھی کھوتی. کہنے لگے صاحب یہ ہماری جیبوں میں چند چونیاں ہیں جو اس لیے رہ گئی ہیں کہ کھوتی ہیں، بازار میں ان کو لیتا کوئی نہیں. کہنے لگے کہ وہ یہی دے دو، یہی دے دو اور یہ سب کرو. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے بَتَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چند کھوتے درہموں پر یوسف کو بیچ دیا، اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبت، ان کو کوئی رغبت، کوئی دلچسپی، کوئی محبت نہیں. 18 چونیاں 4.5 روپے وہ بھی کھوتے، اور یوسف جیسے بھائی کو دے، اس لیے کہ دے قبرے تھے.
دعا کرو اللہ تعالیٰ بے قدروں کے ہتھے نہ چڑھائے. میاں بے قدرے تھے، بیچنے والے بھی بے قدرے اور خریدنے والے بھی بے قدرے. اور قیمت کیا پڑی؟ 4.5 روپے وہ بھی ہوتے. پنجاب میں ایک شاعر ہوئے، انہوں نے پنجابی زبان میں 2 شعر کہے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، مطلب بھی بتا دوں. وہ فرماتے ہیں کھوتی تمی دیکھ بتوں نے، کھوتی تمی دیکھ بتوں نے او بھی زور جگانے، او کنا یوسف خون کی فتیا او کی قدرہ جانے. فرماتے ہو بے قدروں نے چند چھوٹے درہموں کے عوض یوسف کو بیچ دیا، جنہوں نے یوسف جیسے بھائی کو مارا پیٹا اور سننے میں دھکا دے دیا تھا، ان کے نزدیک کیا قدر و قیمت تھی. اور آگے سنیے، فرماتے ہیں مزہ ہندا کے کمی خاص بندی کہ ملک دیا کو. فرماتے ہیں مزہ اس وقت کا جبکہ خریدنے والی ہوتی زلیخا اور بیچنے والے ہوتے یعقوب علیہ السلام. بیچنے والا بھی عاشق ہوتا اور خریدنے والی بھی عاشق ہوتی، تب پتہ چلتا یوسف کی قیمت کیا ہے. جے یعقوب کریندا قیمت تے لین زلیخا آندی، جان دیندیو اکے دیدارو تے او بھی قبول نہ پیندی. اگر خریدنے والی ہوتی زلیخا، دیکھنے والے ہوتے یعقوب علیہ السلام، وہ کہتی اے یعقوب یوسف کے دیدار کے بدلے میری جان لے لے، تو یعقوب علیہ السلام یہ بھی قبول نہ کرتے. دیکھنے والے بھی بے قدرے، خریدنے والے بھی بے قدرے. اور قیمت اس وقت پوری پڑتی ہے جب دونوں قدردان ہیں. خریدنے والا جانتا ہوں میں کیا خرید رہا ہوں، بیچنے والا جانتا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق صادق، امیہ بن خلف جس کے آپ غلام تھے، وہ بڑا ظالم تھا، حضور کا دشمن تھا. حضرت بلال کو وہ اتنا مارتا تھا، اتنی اذیتیں پہنچاتا تھا کہ ان اذیتوں اور تکلیفوں کا تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی. ڈنڈے مار مار کے جسم پر توڑ دو، نہیں، رسیوں سے باندھ کر گلیوں بازاروں میں کشمیر پر. اس پر بھی بدلوں، بہتے ہوئے انگارے، جلتے ہوئے کوئلے زمین پر بچھا کر آپ کو ننگا کر کے اوپر لٹا دیتا اور سینے پر باری باری پتھر رکھ دیتا کہ یہ کروٹ نہ بدل سکے. جلد جل جاتی، چربی پگھل جاتی. لیکن حضرت بلال اس وقت بھی یہی کہتے اللہ احد ورسولہ احمد، اللہ ایک ہے اور رسول اس کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول. اتنی اذیتیں تکلیفیں پہنچائی کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور بھائی کوئی میرے بلال کا چارہ کرو. اور ظالم امیہ اتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنا نہیں ہے مالکم، تکلیف مصیبت تم پر آتی ہے اور بے قرار میرا رسول ہو جاتا ہے. تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے رسول سے برداشت نہیں ہوتی، تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے رسول پر بڑی سخت گزرتی ہے. حضور کہنے لگے بھائی کوئی میرے بلال کا چارہ کرو.
ہم سنتے ہیں کہ امیہ بڑی تکلیفیں پہنچاتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. سیدنا صدیق اکبر اٹھے کہ آج چاہے سارا گھر بار دینا پڑے دے دوں گا لیکن رسول اللہ کے عاشق کو آزاد کراؤں گا. گئے بلال کو خریدنے کے واسطے گئے. کیا دیکھا؟ اس وقت بھی امیہ ہاتھ میں جھنڈا لے کر بری طرح مار رہا. گرے کی آواز آئے اور بلال ہنس رہے. حضرت ابو بکر نے امیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے. اس مظلوم نے تیرا کیا بگاڑا؟ تم اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے. اگر یہ تیری بات نہیں مانتا تو تم اس کو دیکھ دے کوئی اور غلام لے لو. امیہ نے کہا غلام ہو میرا اور کلمہ پڑے میرے دشمن کا، نام سکے میرے دشمن کا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. میں اس کی ہڈی پتلی توڑ دوں گا، اس کی موٹی موٹی کر دوں گا. لیکن حضرت بلال کہتے تھے امیہ تیرے بازوؤں میں قوت ختم ہو جائے گی، تیرے ڈنڈے ٹوٹ جائیں گے، تو گوٹی گوٹی کر دے، میری ہڈی پتلی توڑ دے، تو مار مار کے میری جان نکال سکتا ہے مگر ایمان نہیں نکال سکتا. حضرت صدیق اکبر نے کہا جب یہ تیری بات نہیں مانتا تو اس کو دیکھ دے. امیہ کہنے لگا اس کو خریدے گا کون؟ رنگ اس کا کالا، ہونٹ اس کے موٹے موٹے، شکل و صورت خوبصورت نہیں ہے، اس کو کون خریدے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں خریدتا ہوں. وہ اب نبی کے عاشق کی قیمت پڑنے لگی لیکن رزق نہیں آئے گا، اس لیے کہ خریدنے والا تو قدردان ہے، بیچنے والا قدردان نہیں. بیچنے والا نہیں جانتا میں کیا بیچ رہا. امیہ نے کہا ابو بکر صدیق اگر خریدنا ہے تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس ایک عربی نسل غلام ہے، گورے رنگ والا، خوبصورت ہے، تینوں زمین کسی ہو بنی، جو مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں بلال کو لے لو اور ساتھ 12,000 درہم دے دو. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے منظور. یہ بھی کہا کہ اپنی جنت دیکھ میری جنت دیکھ، تو تیرا کالا میرا گولا، تیرا حبشی میرا عربی، تیرا زبان میں لکنت والا میرا فقیہ و غنی، ساتھ 12,000 بھی مانگ رہا ہے. کوئی حیا کر کوئی سوال کر. فرمایا نہیں مجھے منظور ہے. مہنگی چیز سستی آ کھائی نا تو فوراً ہاں کر دوں کہ کہیں پیر نہ جاؤ. اور خدا کی قدرت دیکھو کہ حضرت ابو بکر کا وہ غلام جو تھا عربی نسل وہ کافر، آپ اس کو سمجھاتے تھے مگر اس کے مقدر میں ایمان نہیں. آپ نے وہ اپنا کافر غلام گورے رنگ والا عربی نسل دے دیا، 12,000 درہم بھی دے دیے اور نبی پاک کے عاشق بلال حبشی کو لے لیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس مقام پر ایک تیر بناتے نوریا من نوریا طالبن اور ناریاں من ناریاں راجادن. بلال حبشی نوری کے رہتے تھے ناریوں کے پاس اور ابو بکر صدیق کا وہ کافر غلام ناری تھا، رہتا تھا نوریوں کے پاس. تو آخر نوری نوریوں میں آ گیا اور ناری ناریوں میں. حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید لیا. لے چلے راتوں میں دیکھا بلال جب میں آیا تھا اور امیہ تم پر دنگے برسا رہا تھا تو تم ہنس رہے. وہ ہنسنے کا کون سا موقع؟ جس پر دنگے برسے وہ تو روتا ہے اور تم ہنس رہے. تو وہ کیا بات؟ حضرت بلال نے جو جواب دیا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا. حضرت بلال نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر صحابی، جب کوئی شخص بازار میں برتن خریدنے جاتا ہے، مٹی
مٹی کا بنا ہوا برتن تو وہ اس کو بجا بجا کے دیکھتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں، ٹوٹا تو نہیں، کچے کو اور ٹوٹے کو کوئی نہیں خرید۔ پہلے تو سن کے بچائے گاؤں سے وہ دنیا کہ یہ کچا اور ٹوٹا تو نہیں، خریدنے والا پہلے بجا بجا کے دیکھتا ہے۔ میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں، اور آ گیا تھا میں پسند ایک دم نگاہ یار میں۔ ایسی چیزیں جس کے بازار میں مجھے بھی مٹی کا پتلا سمجھے، میرے یار نے مجھے خریدنا تھا تو اس نے خریدنے سے پہلے بجا بجا کے دیکھا کہ کہیں کچا تو نہیں، کہیں عشق کی راہ میں ایمان کے معاملے میں کمزور تو نہیں۔ اس نے مجھے ڈنڈا مار مار کے دیکھا، گلیوں بازاروں میں گھسیٹ کے دیکھا،